يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. तमाम किस्म की तारीफात किबरियाई बढ़ाई यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हस्ना के बाद आनकिन अल्लाह ताला दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया वली बतहा सरचश्मे सब्र व रज़ा मंबे रुश्द व हुदा आमिना के लाल फैक्रे हुस्न व जमाल साहिब शरफ व कमाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ मौजूद सामीन, आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में उन चीज़ों की निशानदही की जाएगी जो हक़ के राह में रुकावट बनती हैं और कई दफ़ा एक मुसलमान को राह रास्त से भटका देती। यानी ऐसे असबाब जिनके ज़रिए से इंसान गुमराह हो जाए, उन आमाल के हवाले
حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ حق تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ حق بات کہنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمراہی کا پہلا سبب علم دین سے دوری ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اور ہر دور میں لوگوں کی اکثریت کا یہی عالم تھا کہ وہ علم دین سے دور رہے۔ آج بھی آپ کو بڑے بڑے پروفیسر، ماہر ریاضیات میں ملیں گے، ماہر ترین دان میں ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے سائنسدان بھی ملیں گے، بڑے بڑے فقیہ اور دانا بھی ملیں گے، ایسے ایسے فلسفے بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بال کی کھال بھی اتار لیتے ہیں، یعنی اتنی باریکی سے گفتگو کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کی اکثریت آج بھی ایسی ہے کہ وہ دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، مفسر قرآن صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بہت ہو گئے ہیں، ان کے حوالے سے اقبال کلانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ صلاح الدین یوسف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی، ایم اے اسلامیات کے لیکچرار کے لیے لوگوں کا انٹرویو لینا ہے، اور ان میں سے 80% لوگ ایسے تھے جب ان کا انٹرویو لیا گیا جو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو اسلام میں ایم اے کیا ہوا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، اور وہ اسلام پڑھانے کے لیے آئے ہوئے، اور 20% وہ تھے جو قرآن پڑھتے تھے، ان میں سے کچھ صحیح پڑھتے تھے اور اکثریت ان میں سے ایسی تھی کہ جو قرآن کے تلفظ سے واقف نہیں تھی۔ بڑے بڑے آپ کو سیاست دان ملیں گے جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، وضو نماز کا طریقہ انہیں نہیں آتا، کلمے کا صحیح تلفظ انہیں نہیں آتا۔ عام مسلمانوں کی بھی یہی حال ہے، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے بھی ہم ناواقف ہیں، اور یہی انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جس بندے کے ساتھ اللہ خیر والا معاملہ کرتا ہے اسے اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے سے اللہ خیر والا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دنیا تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہر ایک کو دے رہا ہے، لیکن دین کی دولت، علم دین صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ علم دین حاصل کرنے والا بندہ اور جاہل، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے محبوب ان سے کہیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہیں؟ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے مجھے مثالیں دی، جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے،
اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، سننے والا اور نہ سننے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندے کو دنیا کی خیر بھی مل جائے اور آخرت کی خیر بھی مل جائے، اور ایک بندہ دنیا کی خیر سے بھی محروم ہو جائے اور آخرت کی خیر سے بھی محروم ہو جائے، تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر دور میں لوگوں کی گمراہی کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ علم دین سے دور تھے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی، اور اس کی بھی وجہ تھی کہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو علم دین سے ناواقف تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، سمجھنے کی، دین کو پرکھنے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی۔ آج لوگوں کے پاس علم بھی ہے، لیکن وہ علم اس لیے ہے کہ میں اپنے مخالف کو شکست کیسے دوں، دوسرے کو زیر کیسے کروں۔ آج لوگ علم تو حاصل کر رہے ہیں، ساتھ میں مقصد یہ ہے کہ میں دنیا حاصل کروں۔ یہ تمام مقاصد جس میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو، وہ تمام کے تمام علوم، وہ تمام کے تمام فنون فتنہ ہے اور انسان کی گمراہی کا سبب بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم السوء، اے اللہ میں تجھ سے علم سوء کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے علم سوء سے محفوظ کر دے، مجھے اس چیز سے بچا لینا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب سے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب مجھ سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو علم کا سوال کریں۔ اور پھر اللہ کے نبی کی صبح دیکھیں، آپ پڑھا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہے۔ علم تو دوسرے بھی ہیں لیکن وہ نقصان دے گے، لیکن علم نافع وہ دین کا علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی بہتر کرتا ہے، اپنی آخرت بھی بہتر کرتا ہے۔ یہ دعا بھی پڑھا کرتے ہیں اللہم علمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہ نے وہ علم سکھا جو ہمیں فائدہ دے، وہ علم ہمیں بہت زیادہ عطا کرے۔ تو علم دین جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس رحمت کے ساتھ انسان گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور جب علم دین نہیں ہوتا پھر ہر ٹھہرا گہرا نتھو کھیرا اسے جو کہتا ہے وہ مانتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم دین سے وابستہ ہو جائے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، قرآن والوں کے پاس بیٹھیں اور صحیح حق بات کہنے والوں کے پاس بیٹھیں، تو انشاءاللہ تعالی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور سیدھے راستے پر رہیں۔ دوسری وجہ ہے حسد، تیسری وجہ ہے انا۔ حسد اور انا کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے یا سیدھے راستے کی طرف آتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے کفر کو قرآن میں بیان کیا اور وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہ محبوب علیہ السلام کو ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے۔ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد پہچاننے میں کوئی دقت ہوتی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ حسد کرتے تھے، ان سے بنو اسماعیل سے، آپ سے ان کا حسد کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ آپ بنی اسماعیل سے نہیں ہیں، اگر بنی اسماعیل سے ہوتے تو ہم مان لیں، آپ بنو اسماعیل سے ہیں لہذا نہیں مانیں۔ دوسری وجہ جھوٹی اعلان کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو ہمیں اپنی جو جھوٹی شان و شوکت
انا کا مسئلہ تھا۔ ابو طالب دنیا سے جا رہے تھے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، رسول اللہ کے لیے بڑی قربانیاں اس نے دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ فی حسنی، اے میرے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے جھگڑوں گا، وکالت کروں گا، آپ کو اللہ سے بخشش لے کر دوں گا۔ قریب تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن پاس بیٹھے سرداران قریش نے کہا ابو طالب کہیں بھتیجے کی محبت کے اندر اسلام قبول نہ کر لینا اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنا نہیں۔ اس نے کیا کہا اخدمت النار علی النار، میں جہنم کی آگ کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن ان لوگوں کے تانوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سیدھے رستے سے بھٹک گئے، اسی گمراہی کی حالت میں موت آ گئی، جانتا بھی تھا حق ہے، سچے پیغمبر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ہوا، جاتے ہوئے دنیا سے یہ بات کہہ گیا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر اس دنیا سے جا رہا ہوں اور ان لوگوں کے تانوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہمارے اندر یہی برائی پائی جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بریلوی کرتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کرتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ انا کے مسئلے بڑے ہیں، ضد پانی جا رہی ہے، حق بات جہاں سے ملے، حق جہاں سے ملے اسے لے لینا چاہیے اور اسے مان لینا چاہیے، کہنے والا کوئی مرضی کیوں نہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ جو مال کی رکھوالی کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقرر کیا، 3 دن تک ایک چور چوری کرنے کے لیے آتا، ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے، ہر روز وہ اپنے فکر و فاقے کی، اپنی غربت کا رونا روتا تو وہ چھوڑ دیتے۔ تیسرے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں۔ اس نے کہا میں تجھے ایک بات سکھاتا ہوں، ایک عمل سکھاتا ہوں جس کے کرنے سے تجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ کے حدیث سے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، کوئی شیطان کوئی چور تجھے نقصان نہیں دے سکے۔ یہ بات کہہ کر ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا تھا لیکن بات سچی ہے، حق بات جہاں سے ملے اسے قبول کر دو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بات کرنے والا کون ہے، کتنا بڑا عالم ہے یا چھوٹا طالب علم ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کس ہستی کے، وہ اللہ جل شانہ کے قرآن سے ہو تو مان لو، وہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہو تو اسے مان لو اور اس پر عمل کرو، بات کہنے والا کوئی کرتے ہی کیوں۔ تو انسانوں کے گمراہ ہونے کی اور سیدھے رستے سے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ علم دین سے دور ہے، چوتھی وجہ دین کے معاملات کے اندر ہیلا سازی سے کام لیتے ہیں، ہیلا سازی کرتے ہیں، اپنے مطلب کے مسائل گھڑ کر بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ یہ بستی دریا کے کنارے آباد تھی، اللہ نے ان لوگوں کو عبادت کے لیے جمعے کا دن دیا تو انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے، تو اللہ نے فرمایا اب ہفتے کے دن دنیا کا کوئی کام تم نہیں کرو گے، صرف عبادت کرو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب اس بستی کا، ان لوگوں کا جو گزر بسر تھا وہ صرف سمندری مچھلی کے اوپر تھا، دریائی مچھلی کے
اپنی ہوشیاری سے، ہیلا سازی سے یہ کام کیا کہ دریا کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے نالے بنائے، آگے تالاب بنا لیے، اور ہفتے کو صبح جاتے ان کے منہ کھول دیتے، مچھلیاں اندر جب چلی جاتی منہ بند کر کے آ جاتے، کہتے ہیں ہم نے تو کوئی شکار نہیں کیا، اتوار کو سوار کو جا کے پکڑے۔ اب اس قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھا جو شکار کرتا بھی تھا، اسے جائز بھی سمجھتا تھا۔ ایک وہ تھا جو جائز تو نہیں سمجھتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا۔ تیسرا وہ تھا جو ناجائز بھی سمجھتا تھا اور ان کو روکتا بھی تھا۔ پہلے دونوں گروہوں کو اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر کی شکل میں تبدیل کر کے انہیں تباہ کیا۔ ہیلا سازی کرنے والے لوگ اسلام سے اور کفر کی طرف، گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ہر قسم کی ہیلا سازی سے بچانا ہے۔ نام تبدیل کرنے سے یا الفاظ کی ہیر پھیر کرنے سے کوئی چیز حلال یا جائز نہیں ہو جاتی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بندے اپنا کیس لے کر آئے، زمین کے ٹکڑے کا جھگڑا تھا۔ تو ایک بندہ اپنی بڑی چرب زبانی دکھا رہا تھا، جس طرح ہمارے یہاں وکیل لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، مختلف پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں، وہ بھی بڑے پوائنٹ مار رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منٹ پہلے میری بات کو سنو، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مجھ سے فیصلہ کروائے گا اور میں اس کی گفتگو کو سننے کے بعد اگر اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں اور وہ حق پر نہیں ہوتا، مجھے اپنے دلائل سے وہ بندہ مطمئن کر لیتا ہے اور میں فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا ہوں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے زمین کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ انما اقتلہ قطعۃ من النار، میں اسے وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ کسی بھی قسم کا ہیلا سازی کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ 5واں سبب گمراہی کا اندھی تقلید ہے، بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، اسے تقلید کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی گمراہی میں بڑا اہم کردار ہے تقلید کا، کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل تسلیم کرنا۔ نبی علیہ السلام نے سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے اپنے درویشوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے احبار کو انہوں نے رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی اپنے کسی عالم کو، کسی راہب کو، کسی پادری کو رب نہیں بنایا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے؟ جیسے وہ کہتے تم مان لیتے؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول، وہ جیسے کہتے ہم مان لیتے تھے، دلیل نہیں مانگتے تھے، ہم پوچھتے نہیں تھے۔ انجیل کے اندر یہ بات ہے، تورات کے اندر یہ بات ہے، ہم نے کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں، جیسے وہ کہتے ہم ان کی بات کو مان لیتے، ان کی حلال کو حلال اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے۔ آپ میں یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ یہ لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، جہنم میں جائیں گے، اس وقت پھر یہ اپنی اس غلطی کا اعتراف کریں۔ اللہ نے قرآن میں
اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہروں کو جہنم کی آگ پر کباب بنایا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ جس طرح آج ہم کباب والے کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح سلائیوں کو پھیرتا ہے، سیخوں کو پھیرتا ہے، اس طرح ان کے چہروں کو کبھی دائیں سائڈ سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی بائیں سائڈ سے انہیں آگ کے اوپر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ یقولون، اس وقت پھر یہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وقالوا ربنا، اور پھر یہ اللہ سے ہم کلام ہوں گے اور اللہ سے التجا کریں گے اور کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے سیدوں کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ بات آپ سے دین کے معاملے میں کوئی بھی کر رہا ہو، دلیل مانگیے، بغیر دلیل کسی کی بات ماننا یہ گمراہی ہے، اور آپ کو یہ بات، یہ عمل جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اور جہنم میں جب جل رہے ہوں گے اس وقت کیا بقیت ہوگی؟ سورہ ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے دنیا میں حق سنا ہوتا، ہم نے اپنی عقل سے کام لیا ہوتا، دین کو سمجھا ہوتا، آج ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج سے ہی اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کے ساتھ جھک جائیں، اللہ کے قرآن اور محبوب علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ جھک جائیں، اپنے زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنائیں، نہیں تو پھر جتنے مرضی عمل کرتے رہیں سوائے گمراہی کے، ضلالت کے، تباہی اور بربادی کے کچھ حصے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ گمراہی کے اسباب میں سے چھٹا سبب یہ ہے کہ انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں اور وہ بندہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں دونوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، اپنی خواہشات نفس کو اس نے کچل دیا، اس پہ کنٹرول کر لیا، اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا ہے۔ اور دوسری طرف فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا ان صحابہ کے بعد، محدثین تابعین کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جائیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات نفس کی پیروی کریں گے، ان کو اللہ جہنم کی غش وادی کے اندر ڈالے گا۔ غش وادی کیا ہے؟ تمام جہنمیوں کے جسموں سے جلنے کے بعد جو کچ لہو، پیپ، گندا خون نکلے گا، جس جگہ وہ ہوگا اسے غش وادی کہا ہے۔ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ نے اس بندے کا ذکر اس انداز میں بھی کیا، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا نہیں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اپنے نفس کا غلام ہے،
تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کرے۔ تو گمراہی کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی بات مانتا ہے، اپنے نفس کی بات مانتا ہے اور حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ گمراہی کا ایک سبب غلو فی الدین ہے۔ انسان دین کے معاملے میں غلو بہت زیادہ کرتا ہے، بالخصوص اولیاء، بالخصوص انبیاء، ان کی شان کے اندر اتنا غلو کرتا ہے، اتنا غلو کرتا ہے کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والغل، لوگوں غلو سے بچ جانا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، آیا لوگوں تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے دین کے اندر غلو کیا تھا۔ ان کا غلو کیا تھا؟ قوم نوح نے کہا یہ 5 معبود ہمارے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، کہ ان کو نہیں چھوڑنا جو مرضی ہو جائے، اور انہوں نے نہیں چھوڑا، گمراہ ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم کیا پوری ہوئے زمین سے اللہ نے کافروں کو سپایا۔ یہودیوں کا غلو اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی شان کے اندر اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کا غلو بھی یہی تھا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے بھی کہا کہ مسیح عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کے بیٹے۔ انہوں نے اللہ کی شان، انہوں نے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور اپنے ان اولیاء کی شان کے اندر اتنا غلو کیا کہ انہیں مقام ربوبیت تک لے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، فرمایا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان کے اندر غلو کر کے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، میری شان کے اندر ایسے غلو نہ کرنا۔ لیکن امت ہے کہ اسی ڈگر کے اوپر چلی ہے۔ انہوں نے بھی کہا نور من نور اللہ، آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اور اللہ قرآن میں کہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس چیز میں سے کوئی چیز نکالی جاتی تو اسی میں سے ہوتی ہے۔ آپ چینی کے توڑے میں سے 5 کلو چینی نکالیں گے، کیا وہ چینی نہیں ہوگی؟ وہ بھی وہی چینی ہے جو توڑے کے اندر ہے۔ پھر کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش کا رحمان ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو۔ غلو کیا اس حد تک کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا، جس طرح عیسائیوں نے کیا، جس طرح یہودیوں نے کیا۔ اولیاء کی شان کے اندر غلو کیا تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے گنج بخش کہہ دیا، داتا کہہ دیا۔ داتا کا مطلب دینے والا، گنج بخش کا مطلب خزانے بخشنے والا، مظہر نور خدا کہہ دیا۔ یہ اس کے دربار کے باہر یہ شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش مظہر نور خدا۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا غوث اعظم ہے، سب سے بڑی فریاد رس کرنے والے یہ بابا فرید کے دربار کے دروازے سے گزرنے والے کو بہشتی کہہ دیا کہ اس دروازے سے جو گزرے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چاچڑ شہر، اس کے بارے میں کہتے ہیں چاچڑ وان مدینہ جسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ یا فریدن دے باطن دے وچ اللہ۔ علی رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر غلو کیا، اس وقت بھی لوگوں نے غلو کیا۔ انہوں نے حضرت علی کو کہا آپ اللہ ہیں، تو علی رضی اللہ عنہ نے سب کو جلا دیا۔ جب وہ جل رہے تھے تو انہوں نے کہا اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعہ ہی اللہ ہے۔ ہمارا وہ کیسے؟ کہا یہ جلانے والا عذاب اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا۔ اس امت نے بھی غلو کیا، کسی نے کہا وہ اللہ ہی ہے، کسی نے یا علی مدد کہا، یا حسین مدد کہا، یا رسول اللہ مدد کہا۔ غلو کیا دین کے معاملے میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا غلو نہ کرنا نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ گمراہی کا 8واں سبب ہے بدعت و خرافات۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ
دین میں اس کی اصل وجود نہ ہو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام ہر خطبے میں لوگوں کو یہ تنبیہ کیا کرتے تھے، اور ہم بھی ہر خطبے میں یہ کلمات پڑھتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نیا کام دین کے اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی قرآن مجید میں، کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بڑے بڑے نقصان دینے والے اعمال کی خبر نہ دیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑے نیک عمل کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عمل نیک نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے، حالانکہ وہ نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کے دن آئیں گے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو خاک بنا کے اڑا دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تسلا نار حامیہ، جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ کیا وجہ ہوگی کہ لوگ اسے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ثواب اور نیکی کا کام نہیں ہے۔ وہ کام نیکی کیسے ہو سکتا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم نہ دیا ہو، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا نہ ہو اور نہ آپ نے اس کے کرنے کا حکم دیا، وہ عمل کبھی نیکی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد حجب التوبۃ عن كل صاحب بدعۃ، اللہ نے ہر بدعتی کو توبہ کی توفیق سے محروم کر دیا۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گناہ کرنے والا کرے گا نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، تو جو بندہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے وہ کیسے توبہ کرے گا؟ وہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جائے گی، اور وہ اسی ڈگر کے اوپر چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی نہیں۔ ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، جو دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین میں کسی قسم کا کوئی کام جاری و ساری کیا، اس میں ہماری مہر نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے، رد ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کل میلاد النبی کے جلسے اور جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں گی، اور بھی بڑا کچھ ہوگا۔ اس حوالے سے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس پہ تھوڑی سی اگر کوئی بندہ بحث کرتا ہے لوگ اسے گستاخ رسول کہتے ہیں، لیکن ممبر رسول کا یہ تقاضا ہے کہ حق بات آپ تک پہنچائیے۔ بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے میں اپنے علماء کی بجائے انہی مکاتب فکر کے کہ جن کے ہاں یہ ساری خرافات پائی جاتی ہیں، انہی کے حوالے سے، انہی کے اخبار، انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے میلاد النبی، صفحہ نمبر 702 پر وہ یہ بات لکھتے ہیں، ایک لمبی بحث کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اس اصولی بحث کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ جشن میلاد النبی اگرچہ قرون اولیٰ میں اس شکل میں موجود نہیں تھا جس حیت میں آج موجود ہے، یعنی رسول اللہ کے دور میں، جسے خیر القرون بہترین دور اللہ کے نبی نے کہا، فرماتا ہے جس طرح آج ہم مناتے ہیں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں۔ پھر اسی صفحے پر لکھتے ہیں یہ عمل اگرچہ بدعت ہے، یہ عمل اگرچہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے، یہ ان کی ایک اصلاح ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے۔ پھر اسی طرح ایک ہے، پھر اسی صفحے پہ آگے لکھتے ہیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں اہم ملی اور مذہبی اہمیت کے دن بطور تہوار منانے کا کوئی رواج نہیں تھا، یعنی جو تہوار آج ہم مناتے ہیں، جس طرح مناتے ہیں، اس طرح کے تہوار نبی اسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں اس کا وجود
نہیں تھا۔ ان کے ایک عالم ہیں جن کا نام محمد عبد الاحد قادری ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسائل میلاد النبی، اور اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں مولود شریف کی اصل یعنی میلاد شریف کی اصل تو بدعت ہے، پہلی 3 صدیوں میں سلف صالحین سے منقول نہیں کہ انہوں نے مولود شریف کی محافل قائم کی ہوں۔ اسی طرح ان کے ایک عالم ہیں صلاح الدین سعیدی بریلوی، وہ کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مجالس میلاد موجودہ صورتحال میں پیش کی جاتی ہیں یا جس شکل میں آج جریدہ ایمان پیش کر رہے ہیں، یعنی ایمان والے لوگ پیش کر رہے ہیں، نہ عہد رسالت میں موجود تھیں، نہ عہد صحابہ میں موجود تھیں، اور نہ ہی بعد میں کئی صدیوں تک اس کا نشان نظر آتا ہے۔ شیخ احمد سرہندی جنہیں یہ مجدد علی ثانی کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں مکتبہ بریلویہ کے علماء لکھتے ہیں اسی رسائل کے اندر کہ وہ میلاد شریف کو جائز اور طریقہ مروجہ کو، یعنی جو یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اسے ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسی طرح شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے اور اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ محافل میلاد منعقد نہیں کی، یعنی صحابہ نے نبی اسلام کے دور میں بعد میں کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اسی طرح جس طرح ہم آج کل محافل منعقد کرتے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ مفتی غلام محمد شرفی اپنی کتاب دور حاضر میں میلاد کی محفل، اس کتاب کے صفحہ نمبر 49 پر وہ لکھتے ہیں بازاروں اور چوکوں اور عام رستوں میں محفل میلاد کے جلسے، محفل نعت وغیرہ کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ان کی جو اکابر علماء ہیں ان سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ سے، امام احمد سے، امام مالک سے، امام شافعی سے، ان چاروں جو بڑے فقہ کے امام ہیں، کسی سے بھی میلاد کی محفل، میلاد کا جلوس، میلاد کی ریلی نکالنا ثابت نہیں۔ اسی طرح ان کے جو امام ہیں امام احمد رضا بریلی، جن کے امام پر یہ پورا مذہب کھڑا ہے، ان سے بھی یہ محفل میلاد کروانا ثابت نہیں، کیونکہ وہ تو 12 ربیع الاول کو نبی اسلام کی پیدائش کا دن ہی نہیں مانتے، وہ 8 ربیع الاول کو نبی اسلام کی پیدائش کا دن مانتے، اور بعض مورخین 9 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کی طرح کی روایات بھی موجود ہیں۔ اس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو ربیع الاول کے مہینے کو نہیں مانتے جس میں نبی اسلام کی پیدائش ہو، وہ کہتے ہیں 10 محرم الحرام کو نبی اسلام کی پیدائش ہے، اور ان کے عقیدے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں جو ڈائریکٹ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ اب جو بندہ ڈائریکٹ لوح محفوظ سے دیکھتا ہے اسے پتہ نہیں نبی اسلام کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے یا 10 محرم الحرام ہے۔ تو یہ ساری بحث آپ کے سامنے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ یہ بدعت حسنہ والا جو کلیہ پیش کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ اچھا عمل ہے اس لیے یہ کیا جا سکتا ہے۔ بدعت سیاح کوئی برا کام اسلام کے اندر، برا کام تو ویسے ہی برا ہوتا ہے، اچھا کام جو نیا اسلام کے اندر شروع کیا جائے اسے ہی بدعت کہتے ہیں۔ یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، یہ بدعت حسنہ اور سیاح کی اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ کوئی بندہ کو دھوکہ نہ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں کھڑے جماعت کرا رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں کھڑے نماز تراویح کی جماعت کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں کرا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سارے بندے ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو سارے بندے ایک امام ابو مساجدی کے پیچھے انہوں نے نماز تراویح ادا کی۔ تو جب آپ نے ان تمام کو ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا نعم البدع، یہ اچھا طریقہ ہے، اس سے کہ 2 بندے ادھر کھڑے ہوں، 2 ادھر کھڑے ہوں، 2 ادھر کھڑے ہوں، اس لیے یہ طریقہ اچھا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا نعم البدع، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا عمل ہے، تو ہم بھی بدعت حسنہ کرتے ہیں، بدعت سیاح نہیں کرتے۔ بدعت کہتے ہیں جس کا اسلام کے اندر پہلے وجود نہ ہو، بعد میں اس کو ایجاد کیا جائے۔
صحابہ کے دور میں آپ نے سنا بھی جو ان کے علماء نے انہوں نے بیان کیا کہ نبی اسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں اور بعد کے کئی صدیوں میں یہ عمل نہیں کیا گیا جو آج یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اب دیکھیں نماز تراویح کا جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے 3 دن جماعت کروائی اور بعد میں چھوڑ دی اس وجہ سے کہیں اللہ فرض نہ کرے۔ تو حضرت عمر نے کہا فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا، لہٰذا سب اکٹھے ہو کے پڑھ دو۔ تو یہ عمل پہلے موجود تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور صحابہ نے اس کو پھر دوبارہ سے شروع کر لیا۔ جو علیحدہ پڑھتے تھے اس سے بہتر ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر پڑھیں۔ تو یہ عمل خود مانتے ہیں نبی اسلام کی زندگی میں یہ دن 23 بار آیا، ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ دن 2 بار آیا، اور سیدنا عمر کی خلافت میں یہ دن 10 بار آیا، سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 دفعہ، سیدنا علی کی خلافت میں 6 دفعہ۔ اسی طرح انہوں نے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا، نہ کسی امام نے کیا ہے اور نہ کسی صحابی نے کیا ہے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ بھی نہ کریں۔ ایک بات آخری کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سوموار کا دن میری پیدائش کا دن ہے، اس دن میں روزہ رکھتا ہوں، اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ ہر سوموار کو نبی اسلام کا میلاد منائیں، پیدائش کی خوشی منائیں، سال بعد منانے کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کا۔ ہر سوموار کو روزہ رکھیں، نبی اسلام کی سنت کو زندہ کریں اور میلاد منائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اصل بات ہے پیٹ کی، ہم سب کھانے پینے والے کام کرتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جس میں ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق